دے رہا ہوں، جوہر بھی دے رہا ہوں، ہاتھ بھی باندھ رہا ہوں. تو کیا سیدھا آپ عادت پہ ہی ہاتھ بننا لی تھوڑا سانو بھگتنی پیڑی ہے یہ کن کر کے نا تھوڑے سامنے تو تجھے کہ ہاتھ بننے تو دعوت دے بھی لو جی وہ بن لیں سب کے سامنے لائیو کیمرے. مجھے کیا شرم ہے؟ آپ کے دل میں میرا مرشد حسین رہتے ہیں، مجھے کس بات کی شرم؟ حسینیوں سے مانگنا کوئی شرم والی بات نہیں. علی والوں کے سامنے ہاتھ باندھنا میرے لیے اعزاز ہے، تمغہ ہے، نشان ہے. علی کی بیٹی خوش ہو رہی ہوگی کہ میرے بابا کے حکمرانوں کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہے. یہ جملہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے حسین کی مٹی شاہ صاحب جو چلتے 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 تیرے مصلے پہ آ گئی. جو نماز نہیں پڑھتا وہ داد کیسے دے گا؟ چلو پتہ تو ہے نا سجدہ کھا کے شفا پہ کرتا ہے. یہیں پہ ہاتھ رکھنا جو جوانوں نے اٹھا لیے. اٹھا لو جو جوان بیٹھے ہو. دیکھو دیکھو کتنا نواب بنا دیا ہے حسین نے اپنے ماتمی عزادار کو کہ حسین کا ماتمی کسی غیر کی مٹی پہ سجدہ نہیں کرتا، حسین کی مٹی پہ کرتا ہے. جو پہنچ گئے ہو جلدی جلدی بولا کرو. ٹائم بھی زیادہ نہ پڑ جائے نا، آپ تھک نہ جائیں. اچھا نہ اچھا نہیں یار، کیونکہ آپ جیسے خریدار مجھے مل گئے ہیں تو میں فائدہ لے رہا ہوں آپ کی موجودگی کا کہ آپ کی مدد سے دنیا تک پیغام پہنچ رہا ہے. کس دروازے کو بند کریں، کس کو کھولیں؟ ہزار دروازہ کھول دیتا ہے میرا مرشد حسین. گزرنا تو کسی ایک دروازے سے ہوتا ہے. اچھا دیکھو پتہ نہیں پھر کیا ہے حسین. انہوں نے 30,000 درہم مانگے تھے دینار. بنو اسد نے کربلا کی مٹی کے 30,000. اکبر کے بابا نے 60 دی. اور حضرت مغرب کی نماز پڑھ کے 2 محرم کو سودا 2 محرم کو ہوا ہے تو حسین کے صحابہ اپنے خیام سے باہر بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. شہنشاہ ہیں، مرشد ہیں، مالک ہیں. جب وہ 30 مانگ رہے تھے بادشاہ نے 7 عطا کر دیے. مالک ان کی کوئی ہوگی مشیت مرضی. سفر کا معاملہ ہے، درہم درہم ایک پیسے کی روپے کی ضرورت ہوتی ہے. بطول کا بیٹا کریم ہے تو 7 گزرے جناب اون. 9 سال کے اون تھے کربلا کے میدان میں. حضرت اون علیہ السلام نے اپنے ماموں کے صحابیوں کی باتیں سنی، رکے. فرمایا میرے ماموں کے صحابی ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ پریشان ہو گئے. اچھا انہوں نے کہا سرکار یہی باتیں کر رہے تھے کہ جب وہ 30 مانگ رہے تھے مولا نے 60 دیے. فرمایا مہنگا سودا کیا ہے میرے ماموں نے. 60,000 کی جنت خرید کر تیرے 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 نام لگا دیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھے لگے ہیں پھر آپ بول پڑے میرے ساتھ. تعاون آپ نے کیا ہے، فائدہ سب کا ہو جائے گا. ہاں یہ جنت سے اترا ہوا ٹکڑا ہے. مولا کی قسم علم کی قسم کتاب جانے میں جانوں حوالہ چاہیے میں حاضر ہوں. جھوٹ بولوں حسین کی ماں کا مجرم ہوں. پورا پنڈال میں تکلیف نہیں دے رہا. ویسے جس طرح ہم کہتے ہیں کٹ کے بولو تو داد تھوڑی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کٹ کے بولو، چپ کر دو تو میری پوری ہے. ویسے ڈنڈی مارو گے تو پھر دکھ لگے گا مجھے. حسین کی قسم ہے جو بندہ کربلا میں دفن ہے اس نے میدان معاشر نہیں دیکھنا. یہ محلہ سارا ٹھیک ہو گیا. ادھر بزرگ بیٹھے ان سے دعا مل رہی ہے مجھے. ہاں نہیں اللہ نے قیامت والے دن فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں یہ جو کربلا کا خطہ ہے نا اسے تحت و سرا سے اٹھاؤ اور جنت میں رکھو. چلیں جنت. آپ میں سارے ایسے بے صاحب میدان معاشر کی طرف دکھائے اللہ اور جنت میں چھوڑ آئے ہمیں. کتنا بڑا کرم ہو گیا. سیٹنگ بنا لے خدا کا واسطہ میں جملہ ضائع کر دیتے ہو. قیامت کے دن مولا کی قسم قیمت نہ ملی تو پھر مسائل پڑھتے ہیں جی، پھر ناراض نہیں ہونا. بالکل مجھے پڑھتے ہوئے بھی اب ٹائم ہو گیا ہے، 35 منٹ کے قریب پہنچنے والے ہیں. ایسا ہوگا نا میرے خیال میں. یہ ہاتھ باندھ تھوڑی سی کو وصول کرنا تاکہ اگلے جملے بھی پڑھے جائیں. جب فرشتے اس قیامت والے دن اس ٹکڑے کو اٹھائیں گے نا کربلا کے خطے کو اور پرواز کریں گے جنت کی طرف حکم خدا سے تو سارے فرشتے پکار کے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مالک جب ہم اسے زمین پہ لائے تھے تو یہ وزنی تھا، بھاری تھا،
اب اس میں اتنا وزن نہیں ہے زمین میں. اللہ کہتے کیسے وزن رہے گا تمہیں پتا نہیں ہے. حسین کی شہادت سے لے کر قیامت تک جب بھی حسین کے زوار آزادار ماتمی شبیر علیہ السلام کی مزار کا سجدہ کرنے کے لیے سلام کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ تبرک کے طور پر کربلا کی مٹی اٹھا کے اپنے اپنے گھروں میں لے گئے تھے. ہاں میرا اللہ بالکل لے گئے تھے. اللہ کہتا نکاح کرو جس گھر میں کربلا کی مٹی کا ایک ذرہ پڑا ہے اس گھر کو بھی اٹھا کے لے آؤ. دیکھو پھر میں آپ کے ساتھ آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں. ہاتھ بلند کر کے جوان مل کے لبیک یا حسین لبیک لبیک سبحان اللہ. ہاتھ اونچے حیدری. حسین کو مان کے بھی ہم قطار میں کھڑے ہوں گے. جزید پہ لعنت کر کے بھی ہمیں لین میں لگائے گا اللہ. مولا کی قسم. بنگال کا ایک سید تھا, اس نے یہی حدیث پڑھی کہ جو کربلا میں دفن ہو جائے وہ بلا حساب جنت چلا جائے گا. اس کی قبر میں بھی حساب کتاب والے فرشتے نہیں آتے. خود حسین کا فرمان ہے. علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم کو سرکار کریم کربلا علیہ السلام نے خواب کی حالت میں فرمایا تھا کہ جو بندہ کربلا میں دفن ہو جائے اس کی قبر میں حساب کتاب والے سوال و جواب والے فرشتے اللہ نہیں بھیجتے. میں جب کربلا پہلی دفعہ زیارات میں گیا تھا تو یہ جملہ میں نے وہیں پہ پڑھا. کچھ بزرگ تھے ہمارے قافلے میں, انہوں نے کہا بیٹا یہ کیسے ہو گیا, ہر قبر میں فرشتے آتے ہیں تو کربلا والی قبر میں کیوں نہیں آئیں گے. میں نے کہا بزرگوں اب تو رات ہو گئی ہے, آپ بھی تھک گئے, میں بھی صبح نماز پڑھنے چلیں گے کریم کربلا کے ذریعے میں تو مولا سے پوچھیں گے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں تو مولا سے پوچھ کے بتا سکتا ہوں. مدد کریں گے بطول کا میرا کریم بیٹا. تو جیسے مولا کے حرم میں گئے میں نے کہا جی آ جائیں, نماز پڑھ لی آپ نے, تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے حسین کی ذری کے اوپر ان القبر الحسین علی ترعۃ من طرق الجنہ, کہ حسین کی قبر جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کے اوپر ہے. میں نے کہا سرکار جب ہے ہی جنت پھر حساب کیسا, پھر سوال کیسا, پھر جواب کیسا. اور یہی وجہ ہے, ایک جملے سے آپ کو آشکار کروں, آپ کی جو مودت والا دیا ہے اس کی لو کو بلند کروں, آپ کے اندر کی روحانیت اور نورانیت بکھر جائے گی, آپ کو خوش ہو جائے گی. کہ 11 محرم ابھی جب ہم مجلسے پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابھی علی اکبر علیہ السلام بھی گئے تو 9 لاکھ کھڑا تھا, حضرت قاسم بھی گئے تو سامنے 9 لاکھ کھڑا تھا, حضرت عباس بھی گئے تو سامنے 9 لاکھ کھڑا تھا, پھر حضرت حسین علیہ السلام نے حملہ کیا تو 9 لاکھ بھاگا, اب بھی 9 لاکھ ہے. ہزاروں کی تعداد میں حضرت قاسم نے مارے, حضرت اکبر نے ان کے مارے, خود حضرت عباس کے نے مارے. ان کو گھٹا تو صحیح تھوڑا سا نا. ہاں جب حملہ جو ہوا اور ہاشمیوں کا حملہ, اور ابھی تو حسین نے روکا ہوا تھا. ہاں لطف لے جائے اور کبھی کبھی جملوں کا. تو جو ان کے مرے تھے فنار ہوئے تھے 11 محرم کو, عمر ابن سعد نے ان سب کی قبریں بنائی تھی کربلا میں, ان کو دفنایا تھا. مقابلہ کس بات کا ہے؟ جا زیارت کے لیے تو جائے یا نہ جائے, اسی بات کے لیے نکل کے جا. پوری کربلا جو 12 مربع میل ہے جاگیر علی اکبر علیہ السلام, اس میں ایک یزیدی کی قبر دکھا. نہیں جا رہے, جب میں چلا جاؤں یا آپ مجھے چھوڑ دے, چھٹی دے دیا کرو, پھر اگر نہیں موڈ ہوتا تو ایک دفنائے بھی تھے بابا جی, دفنائے بھی تھے, پھر بھی میرے بچوں ایک بھی قبر نہیں ہے. کیوں؟ قیمت ملنی چاہیے جی. کیوں کہ وہاں کسی یزیدی فوج کی, دشمن علی کی, دشمن مصطفیٰ کی, دشمن خدا کی قبر تجھے کربلا میں نہیں ملے گی. کیوں کہ کربلا ہے جنت, اور جنت علی کے دشمن پہ حرام ہے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا پڑا, ہاں بزرگ نا, جوان جوان ہاتھ اٹھے ہے تھک گئے ادھر والوں, اچھے خاصے بول رہے تھے. سدا سلامت جان دے بچے نے جان دینے نہیں پینا, بچہ تو ڈنگے تھا.
بچہ بچہ ہوتا ہے نا، اس کا اپنا مزاج ہوتا ہے. بچوں سے میں کبھی نہیں جھگڑا تھا، اور بچوں میں زیادہ ملتا ہوں. سارے بچے مجھے آ کے پیر ملتے ہیں، بڑے ملے نہ ملے بچوں نے ضرور آنا ہوگا. یہ تو میرے کل ہے، ہمارا فیوچر ہے، جب تک تو ہم نے ملا پہنچا نہیں. کربلا چلے آگے. تو بنگال کے سید نے ان کی ضعیفہ ماں تھی، تو اپنی والدہ سے کہا کہ میں اماں جی کربلا جا رہا ہوں، میں وہیں رہوں گا، وہیں مروں گا، وہیں دفن ہو جاؤں گا، حساب کتاب سے بھی بچوں گا. وہ والدہ کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے بسم اللہ، مولا کے حوالے ہے تو میری ضعیفی کا سہارا، لیکن اب حسین کے پاس جا رہے تو حسین جانے تو جان، میرا بھی وارث حسین ہے. جیسے وہ سید زادہ سفر کرتے 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 کربلا کی حد کے قریب پہنچے تو حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے زوی کے خادم کو حکم دیا کہ بنگال سے سید آ رہا ہے، ایک تو اسے میرے سلام کہنا کیونکہ میرے عشق میں آ رہا ہے. حسین کو اپنے زوار سے ڈھیر ساری محبت ہے، وہ بھی بتائیں تو آپ ہمیں پتھر ماریں کہ زوار حسین کا کیا مقام ہے. اور دوسرا اسے کہنا کہ آج کی رات میرے حرم کے اندر گزارے، گنبد کے نیچے بیٹھنے جانا. سیدزادہ پہنچا، سلام دیے تو سجدے میں گر پڑا، میں اور حسین مولا کے سلام. اس نے کہا جی یہ بھی اب سجدہ کر لیں، دوسرا حکم بھی سن لیں کہ میں بند کر کے جا رہا ہوں، آپ نے اندر رہنا ہے، حکم ہے یہ بھی. سرکار کا حکم ہے بسم اللہ. جب تک بیٹھا رہا مناجات پڑھتا رہا، پرسہ پڑھتا رہا، مولا سے باتیں کرتا رہا، جو بھی ہوا. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی دیکھتی آنکھوں سے یعنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ اونٹوں کی قطار حرم حسین میں داخل ہوا، ان پر صندوق تھے، صندوق اتارے، وہ قطار چلے گی دوسری، وہ آئی پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، صندوق کی صندوق ہو گئے مولا کے حرم میں. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھنا فطرت ہے انسان کی کہ ہے کیا اس میں، کھولا تو اندر جنازے ہیں، کسی بزرگ کا، جوان کا، بچے کا، عورت کا، مرد کا، مستور کا، جنازے جنازے. اتنے جنازے دیکھے غش کھایا، اتنے جنازے دیکھے غش کھا گیا. غش کی حالت میں اکبر کے بابا تشریف لے اور فرماتے ہیں اس لیے بنگال چھوڑ کے آیا ہے نا کہ یہاں دفن ہو جاؤں گا، حساب کتاب سے بچوں گا. جی بادشاہ. فرماتے ہیں یہ جنازے دیکھ رہے؟ جی مولا. فرمایا تجھے میرے کرم کا نہیں پتا، میرا عزادار جہاں مرضی دفن ہو جائے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے اسے وہاں سے نکال کے یہاں لانا. آپ جیو یار جو حسین مولا کو سلام کر رہے ہیں، میری حیثیت نہیں ہے، یہ ہاتھ میرے لیے بلند نہیں ہوتے، یہ اپنے مرشد حسین کو آپ سلام کر رہے ہیں. مہربانی صاحب قریب آ گیا سمیٹنے کے، آپ سلامت رہیں. یہ ورنہ تو یہ عشق ہے، یہ کہاں تک جائے. مطلب ہے کہ آپ حسین علیہ السلام کو زیادہ مصائب کے حوالے سے جانتے ہیں یا کربلا کے ذکر کو بھی مصائب کے حوالے سے. اس میں حقائق بھی ہیں نا، حقائق ہیں، اسرار ہیں، رموز ہیں، راز ہیں. یہ حسین علیہ السلام نے جو 8 سے حج کو احرام توڑ کر حج کو عمرے میں بدل کے سفر کیا ہے، اس میں کتنے راز ہیں کہ یہ یوں طواف کر رہے تھے تو اگر حج کو عمرے میں بدلنا ہو تو جو آگے جو چل رہے ہوتے ہیں نا طواف میں، تو یوں پیچھے چلنا پڑتا ہے. تو 4-5 قدم پیچھے چلے تو حج خود بخود عمرے میں بدل جاتا ہے. آپ کے کیا کہیں؟ حسین مولا نے 4-5ویں چکر پر 4-5 قدم پیچھے چلے، حج کو عمرے میں بدلا، احرام توڑے، چل پڑے. پوچھا مولا کیوں؟ فرمایا یزید کی سازش کو میں جانتا ہوں، اس حرامزادے نے ایک لشکر بھیجا ہے کہ جو مجھے حسین کو مار دے ان کو کہا ہے، پھر ایک دوسرا گروہ بھیجا ہے کہ جو حسین کو مارے تم ان کو مار دو، اور پھر تیسرا گروہ بھیجا ہے کہ تم شور ڈال دو کہ جب محمد کا بیٹا کعبے کے پاس محفوظ نہیں تو عام مسلمان کی کیا حفاظت ہوگی، لہذا لوگ ڈر جائیں گے اور حج پہ نہیں آئیں گے، حج ساقط ہو جائے گا. اللہ کے واجب کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا حج عمرے میں بدلا. ابھی میں ہوتا تو داد دے دیتا. اور جس کے پیچھے جس کے پیچھے ہٹنے والے قدم حج بچا لے، اس کے آگے چلنے والے قدم کیا بچائیں؟ جو پہنچ گئے ہو آپ کو بہوائے صاحب، قسم سے دل لگ گیا ڈگے میں. یہ 4-5 دن کا پتہ ہی نہیں چلا، بھی دن اور ہونے چاہیے تھے.
تو حسین کے ہر کام میں مشیت ہے، فلسفہ ہے، حقیقت ہے، راز ہے، رموز ہے، حکمت ہے. ہو گیا تھک گئے لوگ؟ کہیں آنا جانا ہے تو بسم اللہ کی پابندی تھوڑی ہے، ورنہ آپ تو خوبصورت میرے بھائی بیٹھے ہیں. تو حسین علیہ السلام کربلا پہنچا. ایک لفظ کہنا پھر مسئلہ پہنچا، اور وہ لفظ مجھے یوں کر رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، پتہ ہی نہ چلا کہ ہاتھ کٹ رہا ہے کہ سیب دانت تھوڑی ہے. اور حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر جنہوں نے انگلیاں ہاتھ کاٹے وہ مرد نہیں تھے، ایک بھی مرد ان میں نہیں ہے، ساری عورتیں ہیں، اور وہ بھی کوئی کلمہ نہیں پڑھتی تھی. حضرت بی بی زلیخا پر جب اعتراض ہوا تو بی بی زلیخا نے ان کو بلایا دعوت پر، ان کے ہاتھوں میں چھریاں سامنے رکھی، سیب رکھے، ان کو کہا شروع کرو کھانا، کاٹو سیب سے. ادھر اشارہ کیا کہ یوسف کو داخل کرو کمرے میں. اسی حال میں حضرت یوسف داخل ہوئے، چھریاں وہیں پہ نہیں، اس نے یوسف میں کھو گئی، انگلیاں کٹ گئیں. حضرت یوسف علیہ السلام بھی حسین کے زنجیر زن کو دیکھ کر نا حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے مجھے دیکھا تھا تو انگلیاں کٹی، انہوں نے ابھی حسین دیکھا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اپنے آپ کو کاٹ رہا ہے، کوئی سر میں، کوئی سینے پہ، کوئی پشت پہ، کوئی جسم پر. آپ دیئے سرکار، کیا برکت والا خمسہ ہو رہا ہے، کیا میرے عزت والے حسین کے عزاداروں کی مجھے زیارت ہوتی ہے. ہر چوچا جوان مل کے حیدری حسن حسین بس صرف کہا جا سکتا ہے حیدری. اکبر کا بابا کرم میں خطرناک ہے، حسین کے کرم سے ڈر لگتا ہے کہ بندہ کیا ہے اور کرم کیا ہو رہا ہے. حسین کرم کا وہ بادل ہے جو برستے وقت جگہ ہی نہیں دیکھتا کہ میں کہاں برس رہا ہوں. حسین کے کرم میں شرط ہی نہیں. ایک گلی میں 4 مساجد ہوں تو اپنے اپنے مذہب اور فرقے کی مساجد ہوتی ہیں، چاروں اللہ کے گھر، بڑی چاروں میں نماز ہوتی ہے، لیکن ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے. یہ صرف حسین ہے، کھلا ہوا ہے شبیر کا دروازہ. ہندو بھی آئے تو ہم اسے روک نہیں سکتے، غیر مسلم بھی آئے تو ہم اسے منع نہیں کر سکتے، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، حسین کا تعلق انسانیت اور ضمیر کے ساتھ ہے. محسن انسانیت، پناہ گاہ انسانیت ہے حسین. حضرت خواجہ معین الدین نے فرمایا کہ حسین دین کی پناہ گاہ ہے. انہوں نے سچ فرمایا، کہاں وہ ہستیاں، کہاں میرے جیسا گندا بندہ. انہوں نے جو جملہ فرمایا وہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا، لیکن انسانیت کی پناہ گاہ بھی حسین ہے، ضمیر کی پناہ گاہ حسین ہے. اور حسین وہ کریم ہے، اپنے بیٹوں کے جنازوں پہ کھڑے ہو کے ہمیں بیٹے دیتا ہے. آپ کی ہے پر میں اپنے نسل قربان کر رہا ہوں، اپنے بیٹے قربان کر دوں جو حسین مولا کی غربت پہ ہے کر رہے ہیں. میری نسل اتنی قیمتی اہم نہیں جتنی آپ کی یہ ہے اہم ہے. یہ ہے سننے کے لیے آتی ہے اکبر کی غریب ماں. آج ایک شہزادے کا جھولا برآمد ہونا ہے، یہ باب الحوائج ہے تیرا مولا علی اصغر. میری مجلس کے لیے ہے نہ کرنا، اپنی دعا کے لیے ضرور کرنا. اور ویسے بھی حضرت علی اصغر کو ضرور ہے کیا کرو، ایک بھی کرو اونچی. پوچھو جعفر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 72 شہیدوں میں وحید شہید ہے جسے سید زادیہ جی بھر کے نہیں روئی. واہ 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 واہ. میں تو کافی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ آپ کی آنکھوں کا وضو ہو رہا تھا، اس لیے میں نے رخ بدل دیا ہے. میرے بچوں جو بچے جوان بیٹھے ہو نہ شرمانا، دھوپتے بہان علی دا پترے بیٹا ہے. اللہ اکبر. ایک لفظ کہنے اور مہر لگوانی ہے. آپ عزاداروں سے آپ کی ہے کی وجہ سے علی کی بیٹی مہر لگاتی ہے. ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، خالی نہ بھیجنا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا. علی اصغر مولا کی جملہ کہنے، آپ ہے کریں گے، بی بی مہر لگا دے گی. دنیا میں پڑھوں گا تو آپ کا نام لے کے پڑھوں گا کہ انہوں نے مہر لگوا کے دی تھی. حضرت علی اکبر
ہے بھی 18 سال کا، ہے بھی کربلا کا 10 محرم کے دن کے پہلے پہاڑ کا شہید ہے، اور میرے بزرگ گواہی دیں گے کہ پہلا پہاڑ گرمیوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے بھی ٹھنڈے وقت کا شہید ہے بھی 18 سال کا، لیکن علامہ سید محمد باقر، علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، معافی دینا، علامہ محمد باقر مجلسی فرماتے ہیں کہ 18 سال والے نے اور پہلے پہاڑ کے شہید نے 2 دفعہ بابا سے پانی مانگا ہے۔ تھوڑی ہائے کر دو، جنازہ برآمد ہونا ہے، ادھر سے آنا ہے، پہلے آپ نے استقبال کرنا ہے جو ادھر تشریف فرما ہو، تو آپ تھوڑی ہائے کر دینا، بس 2-4 جملے پڑھنے ہیں، شہادت نہیں پڑھنی ہے جس کر کے، شہادت آپ کو یاد ہے، پورا محرم سنیے آپ نے۔ ہے بھی پہلے پہاڑ کا شہید، ہے بھی ٹھنڈے پہاڑ کا شہید، ہے بھی 18 سال کا، لیکن 2 دفعہ بابا سے پانی مانگا، سید دعا کرو یا میں مرا یا یہ ہے کریں۔ وہ فرماتے اصغر ہے بھی 6 مہینے کا، ہے بھی آخری پہاڑ کا شہید، لیکن اصغر نے اپنی ماں سے بھی پانی نہیں مانگا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارا دل کر گیا ہے تو ہاتھ سینے پہ مار لو، کوئی پابندی نہیں ہے، دل آپ کا کر رہا ہے، ویسے آپ ساتھ والے مومن کے انتظار میں ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد کرے۔ جناب رباب کا ایک جملہ پھر بزرگوں کو ہدیہ کرنا ہے۔ جناب رباب کا جو میکا شہر ہے وہ حلب ہے۔ جب علی کی اس پاک بہو کو پتا چلا کہ قافلہ حلب سے گزر رہا ہے، اب ہے بنتی تو ہے، بڑی مشکل سے تو ہے بھی قسم، اصغر کی پاک اماں نے اپنی گردن رسی سے پھیری۔ بزرگوں کو ہدیہ کر رہا ہوں جملہ، ادھر دیکھا جدھر اصغر کا سر تھا، بلند آواز میں کہتی اصغر ہن منگ پانی۔ جناب زینب تڑپ کے کہتی ہے رباب بیٹیوں کو ناز تو ہوتے ہیں اپنے بیگوں پر، ہاتھ ہو تو پھر سارے سینے پہ مار دینا۔ اصغر وہ شہید ہے جس نے اپنی اماں سے بھی پانی نہیں مانگا، پانی مانگا تو کب مانگا؟ اب معجزہ دکھائے گا حضرت عباس، چونکہ یہی ساقی آل ابا ہے میرا مرشد عباس۔ پانی کی بات ہو رہی ہے تو غازی معجزہ دکھائے گا، ہر جوان کی ہے نکل جائے گی سید۔ اصغر نے پانی مانگا تو کب مانگا؟ جب حسین نے حکم دیا ہاتھوں پہ اٹھا کے، اصغر مانگ پانی، بیٹا جب تک تو پانی نہ مانگے حق و باطل میں فرق پیدا نہیں ہوگا۔ میں نے غازی سے معجزہ مانگا ہے، بھائی آپ خود ہے کرے علم یا فرشتے بھیج میرا مولا، ہو سکتا ہے یہ تھک گئے ہو۔ جب حسین نے حکم دیا نا مانگ پانی، بابا کے ہاتھوں پہ تڑپا، خشک لب حرکت میں ہے، بابا کو دیکھ کر کہتے بابا آپ کا حکم ہے، میں ان سے مانگتا ہوں پانی جنہوں نے میرا اکبر مارا ہے، میں مانگتا ہوں ان سے پانی جنہوں نے میرا عباس مارا ہے۔ اگلے جملے پہ ہے کرنا غازی معجزہ دکھائے گا، لیکن بابا ایک وعدہ تو بھی کر۔ حسین کہتے میں کیا وعدہ کروں؟ کہتے بابا اگر میرے مانگنے کے بعد پانی مل جائے نا تو پہلے خود پینا۔ او بابا تو سارا دل کا لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا ہے، ایک باری سر کے ہاتھ مار لو جڑے جوان بیٹھے ہو، ناراض نہ ہو یا تمہیں تکلیف پہ دینا رباب نے پتر کا جنازہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ختم ہو گئی میری پڑھائی، 2 کے 2 جملے پڑھنے ہیں، بزرگوں کا احساس ہے مجھے، جوان ہوتے ہیں سارے تو میں ساری رات پڑھتا اصغر گروپ کی مولا کی برباد۔ سانس لے لو سانس لے لو سانس لے لو، سانس لو گے تو اگلے جملے پر ہائے اونچی کرو گے۔ حسین مولا نے اکبر کی پرچھی نکالی ہے، پرچھی لگتے نہیں دیکھی۔ واہ 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 واہ، جو پہنچ گئے ہو، جو پہنچ گئے ہیں میں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام کر رہا ہوں۔ عباس کے بازو اٹھائے ہیں، قلم ہوتے نہیں دیکھے، قاسم کے ٹکڑے ماتمیوں چنے ہیں، ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھے۔ واحد شہید ہے جناب اصغر جس کا تیر حسین نے آتے بھی دیکھا ہے۔ واہ 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 واہ، معجزہ دیکھ علی کی موسمہ بیٹی کا، جس کا تیر شبیر نے لگتے بھی دیکھا ہے۔ یہ جملہ تیرے بچوں کو یاد ہے، میرے بچے سر پہ ماتم کرنے لگ گئے ہیں میرے شہر کے،
جب عمر ابن سعد نے حرم الحرامی سے کہا نا اقطع کلام الحسین، مار بچے کو تیر اور حسین کی کلام کو قطع کر، اس وقت یہ حرم الحرامی عمر ابن سعد کو دیکھ کر کہتے ٹھیک ہے تو جرنیل ہے ہماری فوج کا، ٹھیک ہے تو بڑا ہے ہماری فوج کا، لیکن حرام زادہ اب میرے پاس وہ تیر ختم ہو گئے جو بندہ جنگوں میں انسانوں کو مارتا، میرے پاس وہ تیر بچ گئے ہیں جو دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو مارے جاتے ہیں۔ تھک گئے ہو تو پھر میرا قصور نہیں ہے، بی بی سے طاقت مانگ لو تھوڑی سی۔ حسین فرماتے اس حرامی نے میرے اصغر کو ایسا تیر مارا، اگر میں حسین آگے بازو نہ کرتا تو میرا اصغر تیر کے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہتا۔ سمجھ گئے ہو تو پھر کنجوسی کیوں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ ختم ہو گئی میری پڑھائی، دو کے دو جملے پڑھنے ضرور ہے، کسی کو بھائی کرے نہ کرے لیکن پردے والی بیوی تو ہے ضرور کر رہی ہوگی۔ پہلا جملہ تو یہ پڑھتا ہوں کہ بندہ دنیا میں آئے تو گھر ہوتا ہے، جب جائے تو قبر ہوتی ہے۔ واحد شہید ہے میرا مولا اصغر جس کا نہ گھر ہے نہ قبر۔ ابھی دنیا میں آیا حسین نے وطن چھوڑ دیا، پوری کربلا پھر کے دیکھو جو نیچے دیکھ رہے ہو، تمہیں اصغر کی قبر نہیں ملے گی۔ آج اس پر درد ماحول میں جعفر آپ کو بتائے اصغر مولا دفن کہاں ہے؟ یا مجھے مارو گے یا گھر تک ٹکرے مارو گے، یہ میرا منبر پہ وعدہ ہے تمہارے ساتھ۔ 11 محرم کو بہن چلی گئی شام، بے کفن اور بے دفن بھائی کو چھوڑ کے۔ 13 محرم والے دن ایک عیسائیوں کا قافلہ کربلا کے قریب سے گزرا۔ یہ جو عیسائیوں کے قافلے کا سالار تھا، جو خوشبو کا تاجر تھا، اسے جنگل کربلا سے خوشبو آئی، اپنے نوکروں سے کہتا ہے کوئی نبی یا ولی ہے یا کوئی جنت کا تاجر ہے جو زمین پہ اترا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ خوشبو کی بات کریں۔ جیسے یہ جنگل کربلا میں داخل ہوا، انہوں نے اپنی پگڑیاں پھینک کر ماتم شروع کیا، چونکہ منظر ہی عجیب ہے، کہیں کسی لاش کا ٹکڑا، کہیں کسی لاش کا ٹکڑا۔ نوکروں سے کہتا ہے لگتا ہے کوئی نبی ہے یا ولی ہے، اور اس غریب کی قبر بنا کے دفنا جائے۔ پتہ نہیں تیرا عرش کیوں نہیں گرا۔ انہوں نے قبر بنانے کا ارادہ کیا، آزاداروں ادھر سے بنو اسد کے قبیلے کے لوگ بہ رہے، اسدیوں کا سردار انہیں کہتا ہے کون ہو تم؟ یہ کہتے ہم عیسائی ہیں۔ کہتے پھر تم قبر نہیں بنا سکتے اس کی؟ وہ کہتے کیوں؟ کہتے یہ ہم بندہ نہیں۔ کون ہے؟ ہمارے نبی محمد کا بیٹا ہے۔ مظفر گڑھ میں نے جملہ پڑھا، اس سے آگے انہوں نے مجھے پڑھنے نہیں دیا۔ آج تو چھولا بھی برآمد ہونا ہے اگر تیری ہے نکلے۔ جب اسدیوں نے کہا نا یہ محمد کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے پھر اسے مارا کس نے؟ ہائے ہائے، کہتے مسلمان ہائے میں بڑے ہاتھ جڑے بلند کر کے ہائے کرنے لگ گئے ہو۔ کہتے پھر شرم نہیں آتی، دفن بھی تم کرو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لگ رہا ہے کہ جیسے آج محرم چل رہا ہے سفر، لیکن ماحول ایسے لگ رہا ہے جیسے آج 6 محرم ہو اور علی اصغر کا جھولا برآمد ہو رہا ہو، یا 8 محرم ہو اور میرے مولا کا جھولا برآمد ہو رہا ہو۔ قسم سے روحانیت اتنی آپ کے اندر ختم ہو گئی میری پڑھائی۔ قریب تھا کہ دونوں قبیلوں کی جنگ ہوتی، ایک غبار پھٹا، پھٹے غبار سے زنجیروں کی آواز آئی۔ تیرا بیمار امام کہتے جنگ نہ کرنا، میں سجاد کوفہ سے کربلا معجزے سے آ گیا ہوں۔ حضرت سجاد علیہ السلام عیسائیوں کو بلا کر کہتے پہلے کلمہ پڑھو پھر میرے بابا کی قبر بناؤ۔ اب میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، ناراض نہ ہونے سے جملے پر ہے بنتی ہے۔ جب سجاد علیہ السلام نے حکم دیا نہ پڑھو کلمہ، عیسائیوں کا سردار اپنی پگڑی سجاد کی نالین پہ رکھ کے کہتے تیرا حکم ہے، پڑھتے ہیں کلمہ، لیکن تجھے اپنی غربت کا واسطہ ہمیں بتا، تجھے لوٹنے والا کوئی عیسائی تھا؟ واہ 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 واہ، کیا خیرات والے عزادار مل گئے ہو مجھے، جن پر جناب زینب علیہ السلام اتنا کرم کر رہی ہے۔ ہاتھ مار رہے ہیں آپ بھی ماتم کے لیے، بچے سر پہ مار رہے ہیں۔ میرا حوصلہ اور آپ کی ذاکری میں اضافہ کرے، جھولے بھر سید آپ کے بچوں کی خیر ہو، یہ ماتمی سلامت رہو، جو ہے کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، میں سب کو دعائیں دے رہا ہوں۔ تم جانو زینب بی بی جانے ہے کہ خیرات وہ دے دے گی آپ کو۔ سجاد فرماتے کچھ ہو جائے پہلے میرے نانا کا، میرے دادا کا، میرے اللہ کا کلمہ پڑھو۔ 70 عیسائیوں کو کلمہ پڑھا کے سجاد علیہ السلام نے مومن کیا۔ فرماتے ہیں اب دونوں قبیلے مل کر سب سے پہلے یہاں میرے بابا کی قبر بناؤ۔ قبروں کی نشاندہی باقر کے بابا نے کی تھی۔ 70 ہو اور کچھ اسدی جو وہاں تھے، قبر حسین کی چھوڑ کے
मातम करते हुए आपके बीमार मौला के सामने खून रोने वाला होता है मजलिस में। फजाइल में मैं कह रहा हूं, वैसे हो या ना हो, अगर बेनियाजी करो तो शायद माफी हो जाए। मसाइब में वो बर्दाश्त नहीं करते बेनियाजी। हो सकता है जो बेनियाजी कर रहा उसी के साथ के खून रोने वाला बैठा हो। इसी जुमले पे बेनियाजी न करना, पता नहीं कितनी है कि खैरात बीबी आपको अता फरमा देगी। सज्जाद के सामने मातम करने लगे, आपके बीमार इमाम फरमाते हैं, और मेरे बाबा की किस गुर्बत पे मातम करते हो? असगर दफन कहाँ है? असगर दफन कहाँ है? दोनों कबीलों के लोग हाथ बांध के कहते हैं आपकी गुर्बत मातम बाबे का नहीं कर रहे, आपको इमाम समझ के मसला पूछने आए हैं। फरमाते पूछो मसला। कहते मसला ये पूछ रहे तेरे बाबा के सीने के ऊपर कोई इतना सारा गोश्त पड़ा है। जो समझ गए हैं उनकी है निकल गई है। हमें बताओ वो दफनाना है या जुदा करना है? तड़प के सजाद कहते हो ये गोश्त नहीं है, और मेरे 6 महीने के लाल असगर की लाश है। और जब शाम गरीबा को घोड़े दौड़े थे, मेरा बाबा कभी इस पहलू में ले आओ जनाजा मेरे मौला का झूला, ले आओ मेरे शहनशाह का झूला, ताकि इबादत में इजाफा हो जाए, ताकि दुआएं जल्दी जल्दी कबूल हो जाए। जब शाम गरीबा को लाशों पे घोड़े दौड़ने लगे तो उमर इब्न साद हरामी ने अपने सिपाहियों से कहते हुसैन के शहीद तो 72 थे, 72वां सर पे हाथ मारो जनाजा आ गया है, 72वां शहीद कहाँ है? जाओ ढूंढो असगर की लाश। ये हाथ से भी ढूंढते तो असगर से मिल जाना था, लेकिन 40 कमीने घोड़ों पे सवार हो गए। इन्होंने करबला की धरती पे जमीन पर नेज़े मारने शुरू किए। एक नेज़े के साथ रबाब का फूल जाहिर हुआ। रबाब तड़प के कहती है अब्बास मेरा बेटा दूसरी मर्तबा शहीद हो गया। शिमर हरामी कहता है मेरे पास ले असगर का नेला। इसने बिला तशबीह असगर की लाश वहां लाया जहां मां बैठी थी। इसने रबाब के सामने असगर की गर्दन